بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 62 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے ظرف الزمان والمکان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی تو فعل کا وقوع اور حصول زمانے میں ہوتا ہے یا کسی جگہ میں ہوتا ہے۔ زمانے کی مثال اگر میں یوں کہوں کہ میں صبح کو ناشتہ کرتا ہوں یا میں صبح کھاتا ہوں، اکلت فی الصباح، میں کھاتا ہوں صبح کو، تو میرا کھانا یہ فعل واقع ہوا ہے زمانے میں، کیونکہ صبح ایک زمانہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں کہوں کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھی، صلیت فی المسجد، تو مسجد چونکہ مکان ہے، جگہ ہے، وہاں نماز والا فعل واقع ہوا۔ تو چونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم ظرف زمان اور مکان کو اس سبق سے سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظرف الزمان و ظرف المکان۔ ظرف کا لفظی ترجمہ کوئی جگہ ہے، یعنی جس طرح ظرف کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہم لفافے کو ہم ظرف کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے، جس میں ہم خط کو رکھتے ہیں، تو جس میں زمانہ ہے وہ ظرف ہے، اور جس طرح کے مکان ہے وہ بھی ایک ظرف ہے جس میں کوئی چیز واقع ہوتی ہے۔ الامثلہ: مکثت بالاسکندریۃ شہرا، میں ایک مہینے تک مقیم رہا اسکندریہ میں۔ اسکندریہ جگہ کا نام ہے، اور مکثت بمعنی مکوث، الاقامت، اقامت کرنا۔ شرب المریض الدواء صباحا، مریض نے دوائی صبح کو کھائی۔ جلست مع صدیقی، میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا، لحظتا، کچھ دیر۔ توقد المصابیح لیلا، بلف وغیرہ جلائے جاتے ہیں لیلا، رات کو۔ تجمع النملۃ قوتها صیفا، چونٹی جو ہے وہ اپنی غذا جمع کرتی ہے گرمیوں کے دنوں میں، یا موسم گرمی کے موسم میں، صیفا۔ وقفت، میں کھڑا ہوا، امام المرآۃ، شیشے آئینے کے آگے یا سامنے، آئینے کے سامنے۔ جلست الحرۃ تحت المائدہ، بلی بیٹھ گئی مائدہ یعنی میز کے نیچے جس پر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ نام الکلب خلف الباب، کتا سویا دروازے کے پیچھے۔ یثب اللص، چور چھلانگ لگاتا ہے، فوق السوری، باڑ کے اوپر سے۔ جرى علی میلا، علی دوڑا ایک میل۔ تو ان تمام مثالوں میں بعض جگہ آپ کو ظرف زمان ملے گا، جیسا کہ شہرن، کیونکہ مہینہ ایک زمانہ ہے۔ اسی طرح صباحن، یہ بھی زمانہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں امام، جس طرح میں کہتا ہوں میں سامنے ہوں، میں پیچھے ہوں، میں دائیں ہوں، میں بائیں ہوں، یہ ظرف مکان ہے، کیونکہ جگہ کو بتاتے ہیں۔ بحث سے مزید سمجھ لیتے ہیں۔ فی الامثلۃ الخمسۃ الاولی، پہلی 5 مثالوں میں، لا یہمنا، ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے، الا الکلمۃ الاخیرہ فی کل مثال، یعنی لا یہمنا، ہمارے لیے مہم نہیں ہے یا ہمارے مطلب کی چیز نہیں ہے، مگر الکلمۃ الاخیرہ، آخری کلمہ، فی کل مثال، ہر مثال، پہلی 5 مثالوں میں۔ اب دیکھیں، لحظتا، شہرا، صیفا، صباحا، لیلا، تو کہہ رہے ہیں ہر ایک مثال کے آخری جو کلمہ ہے وہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ وہی شہرا، صباحا، لحظتا، لیلا، صیفا۔ وَإِذَا فَحَصْنَا، اگر ہم تلاش کریں، عن هذه الكلمات في ذاتها، اپنے اصل کے اعتبار سے، رأینا، ہم جانیں گے، انها اسماء منصوبہ، کہ وہ اسماء منصوبہ ہیں، ولكننا نريد، لیکن ہم یہاں چاہتے ہیں، ان نعرف، کہ ہم جانیں، ارتباط كل كلمة منها بالفعل الذي في جملتها، کہ ان ہر ایک کلمے کا، یہ جو 5 اسماء منصوبہ ہیں، ان کا فعل کے ساتھ کیا ربط ہے، ٹھیک ہے، کیا تعلق ہے۔ جملوں میں ہم نے لحظتا، صباحا، لیلا کیوں استعمال کیا، فعل کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے۔ وَيَكْفِينَا، کافی ہمارے لیے، لہذا ان نبحث فی المثالین الاولین،
پہلی دو مثالوں پر غور کرتے ہیں۔ حب کا تو کہہ رہے ہیں آپ شروع کریں اور یہ لیں، اگر آپ نے اس طرح سے کہا مکثت بالاسکندریتی فهل يعرف السامع من هذه الجملة مدة اقامتك بها، اگر آپ یہ صرف کہیں مکثت بالاسکندریہ، کیا اس جملے سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنے دن وہاں رہائش اختیار کی، یا آپ اسکندریہ میں کتنے دن رہے، کیا سامع کو پتہ چل جاتا ہے؟ سوال ہے، نہیں پتہ۔ الجواب لا، اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا، اس سے تو صرف یہ پتہ چلا کہ وہاں اس نے اقامت کی ہے، لیکن یہ اقامت کتنے دنوں پر محیط تھی اس کا پتہ نہیں۔ وَلَكِنَّكَ إِذَا قُلْتَ شَهْرًا، یہ ملا دیں گے، عرف السامع، سننے والا سمجھ جائے گا، مدت مکثک بالاسکندریہ، کہ آپ کتنے مہینے یا کتنے عرصے تک، کتنی مدت وہاں رہے۔ وَحَبْ کا قُلْتَ، اگر آپ اس طرح سے کہیں شرب المریض الدواء، کہ مریض نے دوائی کھائی، فإن السامع لا يفهم، نہیں سمجھتا، من ذلك الوقت المحدود، کہ بھئی دوائی کھانی کس وقت کھانی تھی دوائی، ٹھیک ہے، تو وقت جو محدد وقت ہے، معین وقت ہے، اس کا پتہ نہیں ہے اس میں جملے میں۔ الذي شرب المریض فيه دواءه، فإذا قلت، اگر آپ یوں کہیں صباحا، اس کا اضافہ کر دیں، عرف السامع ذلك، تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ دوائی کب کھائی ہے، صبح کے وقت میں کھائی۔ وهكذا يقال في الأمثلة الثلاثة الأخرى، باقی تین مثالوں کو بھی آپ اس طرح سے سمجھ لیں۔ فهذه الأسماء المنصوبة التي تعین الزمن، یہ جو اسماء ہیں جو زمانے کی تعیین کے لیے آتے ہیں، الذي حصل فيه الفعل، کہ کس زمانے میں فعل کا حصول ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں ظروف الزمان، ٹھیک ہے، کیونکہ ظرف زمان کس زمانے میں فعل کا وقوع ہوا وہ بتا رہے ہیں، تاکہ سامع کو اچھے سے پتہ چل جائے کہ کس زمانے میں فعل واقع ہوا ہے۔ ننظر، ہم دیکھتے ہیں، الآن ابھی، الى الامثلة الاخرى، باقی مثالوں کو، ونتأمل الکلمات، اور ان کلمات پر غور کرتے ہیں، امام، تحت، خلف، فوق، میلا، ٹھیک ہے۔ فنجد، تو ہمیں ملتا ہے یا ہم پاتے ہیں، انہا ایضا اسماء منصوبہ، کہ وہ بھی اعراب اور ترکیب کے اعتبار سے منصوب ہیں۔ ثم نبحث عن ارتباط كل كلمة منها، پھر ہم ہر ایک کلمے کا ربط ڈھونڈتے ہیں فعل کے ساتھ، کہ ان اسماء منصوبہ کا ان افعال کے ساتھ کیا تعلق ہے، کیوں یہاں پر ہم اس کو لے کر آئے ہیں، بالفعل الذي في جملتها، اس فعل کے ساتھ جو اس جملے میں موجود ہے، على النحو الذي سبق، جس طرح سے پہلے مثالوں میں ہم نے بتایا، فی ظروف الزمان، زمان کی مثالوں میں، ظروف زمان کی مثالوں میں۔ فنرا، تو ہم دیکھتے ہیں، انہ اذا قال قائل، اگر کوئی کہنے والا کہے وقفت، کہ میں کھڑا ہوا، لم يفهم السامع الا انه وقف، تو سننے والے کو صرف یہ پتہ چلا کہ وہ مجرد اس نے وقوف کیا ہے، مجرد وہ قائم ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہاں قائم ہے، کہاں کھڑا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، یعنی جگہ کی تعیین نہیں ہو رہی، بس صرف اور صرف اس میں کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمَكَانَ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ، سامع یہ نہیں جانتا کہ بھئی کھڑا کہاں ہے۔ فَإِذَا قَالَ أَمَامَ الْمِرْآةِ، اگر یہ کہے کہ شیشے کے سامنے یا آئینے کے سامنے، بَيْنَ لِلسَّامِعِ مَكَانَ الْوُقُوفِ، تو اس سے سننے والے کو کھڑے ہونے کی جگہ کا پتہ چل جائے گا۔ وَإِذَا قَالَ إِنسَانٌ، اگر کوئی انسان کہے جلست الہرۃ، کہ بلی بیٹھ گئی، لم يعرف السامع أين جلست، کہ یہ جو بلی تھی وہ کہاں بیٹھی، جگہ کون سی تھی، کس جگہ پر بیٹھی۔ وَلَكِنَّهُ إِذَا قَالَ تَحْتَ الْمَائِدَةِ، کہ میز کے نیچے، عرف مکان جلوسها، تو سننے والا اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی اس کا علم ہو جائے گا، اس کا پتہ چل جائے گا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، يُقال فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى، باقی تین مثالوں کو بھی اس پر قیاس کر لیں۔ فَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْمَنْصُوبَةُ الَّتِي، یہ جو اسماء منصوبہ ہیں، التي تبين المكان الذي حصل فيه الفعل، اس مکان کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں فعل کا وقوع اور حصول ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ظروف المکان، ظروف المکان کہتے ہیں، اور پہلے والوں کو ظروف الزمان۔ وَيُسَمَّى كُلٌّ مِّن ظُرُوفِ الزَّمَانِ وَظُرُوفِ الْمَكَانِ مَفْعُولًا بِهِ، ٹھیک ہے، ان کو مفعول فیہ کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ہم نے مفعول بہ کو پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے مفعول لأجلہ پڑھا ہے۔ مفعول لأجلہ یعنی سبب اور علت کے بیان کے لیے ہم مفعول لأجلہ لے کر آتے ہیں، لیکن مفعول فیہ، آپ فیہ جو حرف جر ہے اس سے سمجھ لیں
کہ جہاں پر فعل واقع ہوا ہے اس کو فیہ، یعنی جس ظرف میں، چاہے وہ ظرف زمان ہو چاہے وہ ظرف مکان ہو، تو اس کی طرف اشارہ ہے فیہ سے، ٹھیک ہے، کہ اس زمانے میں یا اس مکان میں فعل کا وقوع ہوا ہے، فعل واقع ہوا ہے۔ قواعد سے سمجھ لیں، ظرف الزمانی، ظرف زمان وہ ہے اسم منصوب، وہ اسم منصوب ہے، یبین الزمن الذي حصل فيه الفعل، اس زمانے کو بیان کرتا ہے کہ جس میں فعل کا وقوع ہوا ہے۔ ظرف مکان وہ ظرف ہے اسم منصوب، وہ اسم منصوب ہے، یبین المکان الذي حصل فيه الفعل، وہ اس مکان کو بیان کرتا ہے کہ جس میں فعل کا حصول ہوا ہے۔ تو دونوں میں یہی فرق ہے، اگر زمانے میں فعل واقع ہو تو مفعول فیہ للزمان، اگر جگہ پر واقع ہو مفعول فیہ للمکان۔ التمرین الاول، استخرج، نکالیے یا اس عبارت میں سے ظروف الزمان والمکانی، ٹھیک ہے۔ خرجنا، ہم نکلے، یومن، ایک دن، لمشاہدۃ الاحرام، احرام کو دیکھنے کے لیے، فسارت بنا السیارۃ ساعۃ، تو ہماری گاڑی کچھ دیر کے لیے ہمیں لے چلی، ساعتاً یعنی کچھ لمحے یا کچھ عرصہ ہماری گاڑی ہمیں آگے لے چلی، ولما وصلنا، جب ہم پہنچے، الیہا، احرام کے پاس پہنچے، ظہر کے وقت، وقفنا امامہا، اس کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، ومشینا حولہا، اس کے ارد گرد ہم گھومے، وصعدنا فوقہا، اس کے اوپر ہم چڑھے، فشاہدنا النیل، تو ہم نے نیل کا بھی مشاہدہ کیا، یجری تحتہا، کہ اس کے نیچے وہ بہہ رہا، نیل بہہ رہا، ثم جلسنا، پھر ہم بیٹھ گئے، مدتاً طویلہ، ایک بہت سارا وقت ہم نے وہاں گزارا، مدت طویلہ، بہت لمبی مدت، ولما قلت، اور جب کم ہو گئی، حرارت الشمس، سورج کی گرمی، تپش، عصراً، عصر کے وقت، رجعنا علی الاقدام، ہم پیدل واپس لوٹے، فوصلنا الی بیوتنا مساء، اپنے گھر ہم پہنچے شام کے وقت، ونحن فی غایت السرور والقوة، اور ہم اس حال میں تھے کہ ہم بہت خوش بھی تھے اور قوت ہمیں حاصل ہوئی تھی، گویا کہ ہماری سیر و تفریح اور ورزش ہو چکی تھی۔ تو اب ان پوری عبارت میں آپ دیکھیں، یومن، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یومن ظرف زمان ہے کیونکہ دن بتا رہا ہے، ساعتاً یہ ظرف زمان ہے، ظہراً ظرف زمان ہے، امامہا ظرف مکان ہے، حولہا ظرف مکان ہے، فوقہا ظرف مکان ہے، تحتہا ظرف مکان ہے، مدتاً طویلہ ظرف زمان ہے، ٹھیک ہے، عصراً ظرف زمان ہے، مساءً ظرف زمان ہے۔ تو اسی طرح آپ حضرات نے ان سے نکال کے اس کاپی میں بھی ضرور لکھیے گا۔ تمرین فی الاعراب، ترکیب کے لیے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں، یشتد الحر صیفاً، کہ گرمی بڑھ جاتی ہے، صیفاً، گرمی کے موسم میں، ٹھیک ہے۔ یشتد فعل مضارع مرفوع بالضمہ، الحر فاعل مرفوع بالضمہ، صیفاً ظرف زمان منصوب بالفتحہ، اسی طرح وراء ظرف مکان منصوب بالفتحہ، شتاء ظرف زمان منصوب بالفتحہ۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔